الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، عرض معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر حصول برکت کے لیے آقائے کائنات مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرنے پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ گزشتہ جمعہ کو متعدد آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ نے ذکر الہی کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے فوائد کو سنا۔ اس سے پہلے کہ ہم ذکر الہی کی اہمیت کو احادیث کی روشنی میں بیان کریں، اس سے پہلے ایک خاص چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذکر الہی کی اہمیت اور اس کے فوائد کو اور آسانی سے سمجھ سکے۔ رب قدوس ارشاد فرما رہا ہے، سورہ حدید کی 4 آیت کا یہ ٹکڑا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگرچہ وہ عرش پہ جلوہ فرما ہے مگر تم سے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہے، تم سے دور نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کریم بندوں سے کس طرح سے قریب ہے۔ بلکہ عالم تو یہ ہے کہ خود رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، انسان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب یہ جان سے بھی زیادہ کیسے قریب ہے؟ تو علماء تو کہہ دیتے ہیں کہ بندوں سے اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ قرب وہ ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ذکر الہی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر ہر وقت یہ کیفیت چھائی رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جان رہا ہے، اللہ میری پکڑ کرنے والا ہے۔ اور جب یہ کیفیت بندوں پر طاری ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے ظاہر میں بھی اپنے باطن میں بھی بے انتہا تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، اور ایسی تبدیلی محسوس کرتا ہے کہ وہ جس حال میں بھی رہے، جس ماحول میں بھی رہے، اپنے اوپر غلط اثرات کو مرتب نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ محسوس کریں کہ انسان کی جو سوچ ہے نا، وہ مکمل طور سے ماحول کے اعتبار سے کام کرتی ہے، حالات کے اعتبار سے کام کرتی ہے۔ اگر آپ ایک میڈیکل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے سر میں درد ہو جائے اور آپ کہیں کہ میرے سر میں درد ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کہے گا کہ ایک گولی لے لو اور کھا لو۔ لیکن اگر آپ مسجد کے امام کے روم میں بیٹھے ہوئے ہوں اور یہی کیفیت اگر آپ پہ شروع ہو جائے کہ سر درد ہونے لگے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ گولی لے لو اور کھا لو،
بلکہ یہ کہے گا کہ امام صاحب سے دعا پڑھا لو اور دم کرا لو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مرض وہی ہے، درد سر ہے، مگر میڈیکل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اثرات یہ مرتب ہوئے کہ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ دوا کھاؤ، لیکن عالم علماء کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ اسی مرض کے لیے آپ کو مشورہ دیا گیا کہ دم کرا لو اور دعا پڑھا لو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ پہ، انسان کے حالات پر مکمل طور سے ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب انسان ذکر الہی میں کھو جاتا ہے، ہر وقت یاد الہی میں خود کو بسا لیتا ہے، تو ماحول کیسا ہی کیوں نہ ہو، انسان اس وقت اگر سوچتا بھی ہے تو اچھا سوچتا ہے، سوچتا بھی ہے تو بہتر سوچتا ہے۔ ہر حال میں انسان اللہ کی طرف رجوع کیے رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تصور جتنا انسان کے اندر مضبوط ہو جائے گا نا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے اتنا ہی بچے گا۔ بس یہ احساس پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب ہمارے ملکوں میں بھی بڑے بڑے مال کھل رہے ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے مال بہت پہلے کھل چکے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی مال چرانے والا نہیں ہے، کوئی ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہر خریدار یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں سے ایک چھوٹا سا بھی مال چرایا تو ہم کیمرے کی نظروں کے سامنے ہیں، ہمیں کوئی کیمرے سے دیکھ رہا ہے، اگر ہم نے مال چھپا لیا تو فوراً ہمارے پاس آ کر کے پہنچ جائے گا اور وہ ہم سے نشاندہی کرے گا اور ہم انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے انکار کر دیا تو ہاتھ وہاں رکھ دے گا جہاں پر ہم نے مال کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرے کے پیچھے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو انسان چوری سے خود کو بچا لیتا ہے، ڈاکہ زنی سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے، بڑے بڑے شاپنگ مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ تصور مضبوط ہو جائے کہ میرا خدا ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ کسی بھی حال میں رہے، کسی بھی ماحول میں رہے، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ ذکر الہی اسی کیفیت کو ہمارے اندر مضبوط کرتی ہے، ذکر الہی اسی کیفیت کو ہمارے اندر پختہ کرتی ہے کہ بندہ کہیں بھی رہے، کسی حال میں بھی رہے، کسی مقام پر بھی رہے، مگر یہ تصور کر کے رکھے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی یادوں میں خود کو بسائے رکھے، تو تنہائی بھی اگر میسر ہو جائے گی تو بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ جنگل میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو آپ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو چرواہے کو آواز دی کہ آؤ کھانا کھا لو، تو چرواہا کہتا ہے کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ جنگل کے اندر ہے، اس قدر دھوپ کی تپش میں ہے، یہاں پر اسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ چرواہے کا کام کرتا ہے پھر بھی روزہ رہ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ اسے آزمایا جائے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو اسے پاس بلایا اور فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم ایک بکری مجھے دے دو، ہم اسے ذبح کر کے بناتے ہیں، ہم بھی کھا لیں گے اور شام میں تم بھی افطار کر لینا۔ تو چرواہا کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر، یہ بکری میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بکریوں میں اگر ایک بکری کم ہو جائے گی تو تمہارے مالک کو اس کا کیا پتا چلے گا؟ تو چرواہا کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر، اگر میرے مالک کو پتا نہیں چلے گا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟ میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی پوری زندگی اس چرواہے کے ایمان پر رش کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ایمان کی کتنی اسے مضبوطی عطا فرمائی تھی کہ چرواہا تھا، جنگل میں رہا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، مگر فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے کہ صدائے بلند کیا کرتا تھا۔ جب اللہ کی یاد انسان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، جب انسان کے اندر اللہ کی ذکر کی کیفیتیں پختہ ہو جاتی ہے،
جب انسان کے اندر یہ کیفیتیں پختہ ہو جاتی ہیں کہ میرا خدا ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آبادی چھوڑ دیں، تنہائی چھوڑ دے، بند کمرے چھوڑ دیں، وہ جنگل اور ویرانے میں بھی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ہر شریعت کے خلاف کام سے بچاتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ خدا میرا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اپنے اندر ذکر الہی کے ذریعے لانا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امیر المومنین آپ رات کو گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے۔ کسی گھر کے قریب جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے مکان سے ماں اور بیٹی کی آواز سنی۔ ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹی بکری کو دودھ لیا تم نے؟ کہا اماں دودھ لیا میں نے، دودھ نکال لیا ہے میں نے۔ کہا کتنا دودھ دیا ہے؟ کہا بکری نے بہت تھوڑا دودھ دیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی جو دودھ ہم سے لیتا ہے وہ تو پورا لے گا، اس کو تو مکمل کر کے ہمیں دینا ہے۔ ایسا کرو کہ جتنا دودھ کم ہو رہا ہے اس میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی اس تنہائی میں کون سا امیر المومنین ہمیں اور تمہیں دیکھ رہا ہے، ملا دو، امیر المومنین کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوگی۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس آواز کو، اس مکالمے کو، اس ماں باپ بیٹی اور ماں کی گفتگو کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے مکان لوٹ آتے ہیں۔ صبح اپنے خادم اور غلام کو لے کر کے اس خاتون کے مکان پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس بچی کے متعلق اطلاع لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچی بالغ ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ غریب صحیح ہے، اگرچہ ماں بیٹی یہاں پہ رہتی ہے، مگر کہو اسے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس بچی سے رشتے کا پیغام دے رہا ہوں، قبول کر لے۔ آپ اندازہ لگائیں، وقت کا امیر المومنین ہے مگر اس غریب بچی سے اپنے بچے کا رشتہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ رات کی تنہائی میں بھی جو خدا کا خوف ہونی چاہیے تھا دل میں، آپ نے مکمل طور سے اس بچی کے دل میں پایا ہے کہ ماں کے کہنے کے باوجود بھی، امیر المومنین کے نہ دیکھنے کے باوجود بھی خدا کی یاد کو دل میں ایسا بسایا ہے کہ تنہائی میں بھی ماں کو جواب دے رہی ہے کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنی بہو بنا کر کے گھر میں لاتے ہیں، اور پھر وہ بچی ایک بچی کو جنم دیتی ہے، اور پھر وہ بچی ایک بچے کو جنم دیتی ہے، جو بچہ اپنے وقت کا عظیم مجدد ہے، وہ بچہ اپنے وقت کا امیر المومنین ہے، وہ بچہ اپنے وقت کا ایک ایسا زبردست خادم اسلام بنا کہ جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب خدا کا خوف تنہائی میں آ جائے، جب خدا کی خشیت تنہائی میں آ جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر و باطن کو اتنا صاف اور ستھرا کر لیتا ہے نا کہ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، خود کو گناہ سے دور رکھتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کریم اس کے اوپر اپنی یاد کے ظاہری اور باطنی اثرات دونوں مرتب فرما دیتا ہے۔ اور چیز کو محسوس کریں کہ جب بندہ خدا کی یاد میں گم ہو جاتا ہے نا تو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے شیطان کے حملوں سے اور نفس کے وسوسوں سے نکال لیتا ہے، اسے بچا لیتا ہے۔ اس چیز کو محسوس کریں کہ آپ کی اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن آپ اگر چلتے چلتے دیکھ لیں کہ میرا بچہ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، غلط لوگوں کی سنگت میں بیٹھا ہے، تو آپ کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے کہ وہ ایسی صحبت میں بیٹھ کے رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور گھر لے آئیں گے۔ اسی طور پر جب بندہ اللہ کی یاد میں خود کو گم کر دیتا ہے اور خود کو اللہ کی یاد میں لگائے رہتا ہے تو اللہ کریم برے حالات
برے ماحول، شیطانی وسوسے اور نفس کے خیالات سے اسے نکال کر کے ایسی جگہ لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر وہ گناہ سے وہ بچتا ہوا نظر آتا ہے، خدا بند قدوس اس کو گناہوں سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایسے اثرات کو دل و دماغ پر مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے استحضار۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مگر یاد بھی رہے یہ سب کے پاس نہیں۔ انسان ایک کتاب پڑھتا ہے، علم آ گیا، دوسری کتابیں پڑھا، علم آ گیا، مگر ہر وقت کتاب کی باتیں ذہن میں رہے یہ سبوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طور پر بندے مومن جانتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ہر وقت اس کے اوپر یہ کیفیت کا طاری رہنا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کیفیت میں ڈوبا رہنا، یہ استحضار ہے۔ اور جب یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر دوسرے انسان سے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو یگانہ بنا لیتا ہے، ممتاز بنا لیتا ہے، منفرد کر لیتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، آپ کی خدمت میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے اور آپ مرید ہوئے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے، اور پھر چند دن ہی نہیں گزرے تھے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس مرید حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو خلافت سے سرفراز فرما دیا۔ جو لوگ سالوں سال سے آپ کی خدمت میں رہتے تھے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے، فرمایا حضور ہم لوگ سالوں سال سے آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ہم لوگوں کو خلافت سے نہیں نوازا، لیکن یہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی چند دنوں پہلے آئے، مرید ہوئے، اور آپ نے خلافت سے نواز دیا۔ راز کیا ہے؟ آپ نے چند مرغیاں منگائی، اور مرغیاں منگانے کے بعد سبوں کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا لے جاؤ، ایسی جگہ سے ذبح کر کے لے آؤ جہاں پر تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کوئی خلیفہ مرید درخت کے اوڑ میں جا کر کے پہنچا اور جا کر وہاں ذبح کیا، کوئی دیواروں کی آڑ میں جا کر کے ذبح کیا، کوئی گھر کے اندر جا کر کے ذبح کیا۔ ہر ایک مرید نے ذبح کر کے مرغی لا کر کے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ مرغی لے کر کے آئے اور آ کر کے اپنے مرشد کی خدمت میں زار و قطار رونے لگے۔ فرمایا کہ بہاؤالدین تم نے آخر اس مرغی کو کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہا حضور جہاں بھی گیا میں نے محسوس کیا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں پر میرا خدا مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ تو آپ دوسرے تمام مریدوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ سنو، تم میں اور بہاؤالدین میں فرق یہ ہے کہ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم نے سوچا کوئی انسان نہ دیکھے، کوئی لوگ نہ دیکھے، گھر کے افراد نہ دیکھے، مگر سنو بہاؤالدین زکریہ ملتانی اپنے خدا کی یادوں میں ایسا کھویا ہوا ہے کہ ہر وقت اس کیفیت میں ڈوبا رہتا ہے اور ہر وقت یہ تصور کرتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت میں نے اس کے اندر پائی ہے تو پھر میں نے خلافت سے نواز دیا ہے، میں نے سلسلے کے اندر اسے بیعت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انسان کے علم میں ہونا یہ بات کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہ اور بات ہے، ہر وقت مستحضر ہونا، ہر وقت یاد ہونا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کی یادوں سے نہیں نکل پاتا ہے، پھر اپنے آپ کو غلط ماحول کی طرف نہیں لے جا پاتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو غلط لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا پاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کیفیت کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے۔ ایک چیز کو سمجھیں آپ، کسی ماں کا اگر بچہ انتقال ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر وقت اس کے یادوں میں ڈوبی رہتی ہے، ہر وقت اس کے خیالوں میں روتی رہتی ہے۔ آپ کہہ بھی دیں کہ کیوں رو رہی ہو، بچہ تو چلا گیا اب صبر کر لو، تو ماں کہتی ہے اب صبر نہیں آتا، میں نے اپنے عزیز بچے کو کھو دیا ہے، میں نے اپنے پیارے بچے کو کھو دیا ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے لیکن ماں
اس بچے کے یاد سے اپنے آپ کو نہیں نکال پاتی ہے، کیونکہ اس نے اس سے محبت اتنی کی ہے، پیار اتنا کیا ہے۔ یہی عالم ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے، خدا سے جب محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے اپنے آپ کو پھر خدا کی یادوں سے نہیں نکل پاتا ہے، غلط ماحول میں اپنے آپ کو نہیں ڈال پاتا ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنے ذات کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خیر خاندان کے لیے، اپنے بہتر سماج کے لیے اور سبوں کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ اپنائیں کہ صرف اس بات کا علم کافی نہیں ہمارے لیے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اس علم کو ہمیشہ دل و دماغ میں بیٹھا کے رکھیں کہ ہر لمحہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر زندگی کو نیکیوں کی طرف لے کے جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو نیکیوں کی راہوں پر لگا لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر عالم یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اس کیفیت میں نہیں ڈبا پائے نا، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ آج گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حینما کنت، کہ اے لوگوں سنو، ایمان میں سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کو جان لو کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اور جب یہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان کے لیے کچھ بھی کر پانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے بچے کو دینی تعلیم اور دینی تربیت کے لیے حوالے کر دیا، اور بچہ اسی سانچے میں ڈھلتا رہا۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں نکلا سفر پہ، تو ایک باغیچے کے قریب سے گزرا۔ باپ نے کہا بیٹے سے، بیٹے یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم دیکھتے رہو، میں باغیچے سے کچھ پھل توڑ کر کے لاتا ہوں، اگر کوئی دیکھ لے تو تم آواز دینا تاکہ میں ہوشیار ہو جاؤں اور باغ سے نکل جاؤں۔ باپ باغیچے میں داخل ہوا کہ بیٹے نے تھوڑی دیر میں آواز دی، یا ابی یا ابی احد یرانی، اے میرے باپ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ باغیچے سے باہر نکل کے آیا، چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے۔ کہا بیٹے کوئی نہیں ہے، پھر تو نے کیسے آواز دی؟ تو کہا ابا حضور میں نے آپ کو اس لیے آواز دی کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اچھے ماحول میں ڈھال دیا، اچھے ماحول میں لگا دیا، تو یاد رکھ لیجئے کہ اس وقت یہ تصور دھیرے دھیرے پھر پختہ ہونے لگتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر انسان ایسے عالم میں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کیفیت میں ڈبانا ہوگا۔ اس لیے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں تم اپنے خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو پائے تو کم از کم اس طرح سے عبادت کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کیفیت میں ڈبانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن آواز دے رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ صرف جو کچھ کر رہے ہو وہی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ ہم اور آپ جو سوچ رہے ہیں خدا وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ جو ہم کر کے نیتیں بنا کر کے رکھے ہیں اس نیتوں کو بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی یہ قوت پیدا ہو جائے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ انسان ہر لمحہ اپنے آپ کو یاد خدا میں اس طرح سے ڈبائے رکھے گا کہ گناہوں سے باز رہنا آسان ہو جائے گا، نیکی کرنا اس کے لیے آسان۔ یہ تصور پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جن لوگوں نے یہ تصور پختہ کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب کر لیا اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب کر لیا۔